السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سراب زست از قلم رخسار انجم۔ وہ پورچ میں کھڑا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی اپنی گھڑی دیکھتا تو کبھی گیٹ کی جانب۔ یقیناً وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ معاذ نے نظریں اٹھائے گاڑی کو دیکھا اور پھر اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ نیلے کلر کا پاجامہ، پنک گھٹنوں سے اوپر تک آتی شرٹ، کھلے بال جو گردن پر بکھرے پڑے تھے اور بازو میں پرس لٹک رہا تھا۔ کیسے ہو معاذ؟ پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہو، آج کل ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ ردا مسکرا کر آگے بڑھی اور اپنا بازو معاذ کے بازو میں ڈالے گارڈن کی طرف چل پڑی۔ وہ دونوں بہن بھائی کم دوست زیادہ لگتے تھے۔ یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے، اتنی مصروفیت کے گھر کے لیے وقت نہیں، معاذ نے شکایت خانہ انداز میں کہا۔ اب دونوں گارڈن میں پڑے کاؤچ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ کیا ہمارا کوئی گھر ہے معاذ؟ ردا نے بے حد انجان بن کر سوال کیا تو معاذ پل بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ تمہارے خیال میں یہ کیا ہے جہاں اس وقت تم موجود ہو؟ معاذ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ردا نے نظریں گھمائے پورے گھر کو دیکھا اور پھر معاذ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ صرف رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، اسے گھر نہیں کہا جاتا۔ گھر ایسے نہیں ہوتے معاذ، ردا نے معاذ پر زور دے کر کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ، تکلیف، طنز شامل تھا۔ تم کب سے ڈرنک کرنے لگی ہو؟ معاذ ڈائریکٹ اپنی بات پر آیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے کل رات نشے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، جب سے تکلیف گہرائی سے محسوس ہونے لگی۔ تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا یہ تکلیف کم ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے خود کو یتیم محسوس کیا جائے؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے ردا، اور یہ ٹھیک نہیں، تمہارا اس طرح کلب جانا، ڈرنک کرنا۔ معاذ بول رہا تھا جب ردا نے اس کی بات پر بے باک کہکا لگایا۔ معاذ چپ ہو گیا۔ ایک کام کرو معاذ، پہلے اپنے موم ڈیڈ کو سمجھاؤ کہ وہ کلب نہ جائیں، پارٹیز نہ کریں اور ڈرنک بھی نہ کریں۔ دین آئی ول بی تھنک اباؤٹ اٹ۔ وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ معاذ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اپنے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑا۔ اپنی ڈھوڑی پر ہاتھ رکھے وہ سوچ رہا تھا، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا موم ڈیڈ اپنی زندگیوں میں مگن رہیں گے؟ کیا انہیں اپنے بچوں کا خیال تک نہیں آئے گا؟ کیا ان کے بچے کھائی میں گر جائیں گے، اس کھائی میں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا؟ ردا، وہ جلدی جلدی میں لاؤنج میں داخل ہوتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنے باپ کی آواز پر اس کی ٹک ٹک کرتی ہیلز بند ہوئی۔ وہ پلٹی اور ان کی طرف دیکھا جو صوفے پر پشت ٹکائے ہمیشہ کی طرح روب سے بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ، انہوں نے سرد مہری سے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ردا نے منہ بگاڑا اور ٹک ٹک کرتی ہیلز کے ساتھ چلتی ہوئی ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ جی ڈیڈ، اس نے جنید کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم واحد سے ملی تھی؟ جنید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے ملا تھا، اس نے صاف گوئی کی۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ جنید نے اب کی بار تھوڑا سختی سے پوچھا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتی ردا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ہاں، پر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، ردا نے اپنا کارنامہ فخر سے بتایا۔ جنید نے سخت نظروں سے اسے دیکھا جیسے غصہ ضبط کر رہی ہوں۔ لاؤنج میں اس وقت ردا، جنید، انیتا اور ایزل موجود تھے۔ تم نے اسے تھپڑ مارا تھا؟ جنید نے پوچھا تو ردا فاتحانہ مسکرائی۔ بالکل، میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ردا نے اپنا ایک اور کیا ہوا کارنامہ بیان کیا۔ انیتا نے اسے غصے سے دیکھا جبکہ ایزل ڈری سہمی اپنے باپ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ حیرت ہوئی تھی کہ ردا ان کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کیسے بات کرتی ہے۔ اگلے ہی پل چٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ زمین پر پڑی تھی، دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے خود کو گرنے سے بچایا۔ بالوں نے پوری طرح اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ ایزل نے خوف سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ معاذ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی، میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، جنید نے چلا کر غصے میں کہا۔ معاذ چلتا ہوا ردا کے قریب آیا، اسے اٹھانے کی غرض سے، پر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ردا نے نظریں اٹھائے اپنے بھائی کو دیکھا اور ہلکا مسکرائی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔
दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करो, पता भी है कौन है वो, दुबई का डॉन है और तुमसे शादी करना चाहता है, और तुम खुद को क्या समझ रही हो? जुनैद जैसे भड़क पड़े। माज ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। उसे दुख हुआ था, उसके बाप की नज़र में पैसा ही सब कुछ था। डैड, जब रिदा नहीं चाहती उससे शादी करना तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? और वैसे भी उसका रिश्ता तय हो चुका है, आप इस तरह किसी और के साथ उसका रिश्ता जोड़ नहीं सकते। माज ने रिदा की फेवर में बात की तो अनीता ने उसे सख्ती से टोका। तुम हमारी औलाद हो और हम पर फ़र्ज़ है कि हम तुम लोगों के लिए बेहतर सोचें, और जुनैद ने वाज को चुना है तो यकीनन उसमें कोई बात होगी। अनीता ने साफ गोही की। रिदा उठकर उनके रूबरू आकर खड़ी हुई। आपके हाथ में दम नहीं था डैड, आपके इस थप्पड़ ने मुझ पर कुछ असर नहीं किया। वो कहका लगाए हंसी। जुनैद ने हैरत से उसे देखा। हाँ तो मोम, क्या कह रही थी आप? कि आप पर फ़र्ज़ है कि आप लोग हमारे लिए सोचें, बिल्कुल ऐसा ही कहा ना आपने? उसने पूछा। आप मोम, आपने और डैड ने ऐसा किया ही क्या है जो हमारे लिए बेहतर हो? वो चिल्लाकर बोली। उसकी आवाज़ में कर्ब था। रिदा, माज ने उसे टोका। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसका इस तरह मॉम डैड से बात करना। नो माज, आज नहीं, आज मैं बोलूँगी, रिदा ने सख्ती से कहा और दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ तो बताएं, क्या किया है आप लोगों ने हमारे लिए? वो सीने पर हाथ बांधे उन्हें देख रही थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। लाउंज में खामोशी फैली। तुम इस वक्त अगर इस हाल में हो तो हमारी बदौलत। हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? पैसा, कपड़े, जूते, खाना पीना, हर एक चीज़ दी। हमारी वजह से ये तुम इस तरह के ड्रेसेस पहनती हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज घूमती हो, हर चीज़ हमारी दी हुई है, और तुम ये पूछ रही हो कि दिया ही क्या है? अनीता ने तबसरा किया। रिदा ने उनकी बात पर बेबाक कहका लगाया। बिल्कुल मोम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आज मैं इस हाल में हूँ तो बिल्कुल आपकी मेहरबानी है। आपकी वजह से ही मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी बातें कर रही हूँ। आपकी वजह से ही मैं आज आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ। बिल्कुल इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। पता ही क्यों? क्योंकि आपने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की। रिदा ने गुस्से से दांत पीचे। एक बार फिर उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ लगा था, और इस बार उसके मुंह पर थप्पड़ उसकी माँ ने लगाया था। आपके ये थप्पड़ सच को नहीं बदल सकते। आप लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते। मान लें कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, मान लें कि आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं, रिदा ने चीख कर कहा। इस बार उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरे घर में गूंज रही थी। गुस्सा आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। चलो यहाँ से रिदा। माज ने उसके चेहरे को अपने हाथ से थामा। उसके गाल आंसुओं में भीगे हुए थे, आंखें सुर्ख थी। वो उसे देख रही थी। इन्हें बताओ माज, ये इस दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप हैं। इन्हें बताओ ये अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, ये नफ़रत करती हूँ मैं इनसे, नफ़रत। वो दोनों हाथ सर पर रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोली। आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। ईज़ल अपने मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। वो बहुत नाजुक थी, रो पड़ती थी। उसके मुंह से सिसकी निकली। माज ने उसे देखा और फिर गहरा सांस लेकर वो रिदा को अंदर ले गया। ईज़ल भी भागती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जुनैद और अनीता खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे रिदा की बातों ने दिल पर असर किया हो। आज पाशा की मौत को एक हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। उनके घर का माहौल, घर में हर वक्त खामोशी छाई रहती थी, जैसे सब कुछ पाशा के जाने के बाद कहीं दब सा गया हो। ज़ैनब ने बामुश्किल खुद को संभाला और अपना कॉलेज जाना शुरू किया, क्योंकि घर में रहकर उसे पाशा की कमी ज़्यादा महसूस होती थी। जवेरिया भी उनके बाद जैसे अकेली पड़ गई थी। वो बस अब चुपचाप रहने लगी थी। आयरा तो शुरू से ही कम बोलती थी। पाशा के बाद वो भी मायूस हो गई थी। रियान होता ही तकरीबन घर से बाहर है, पर फिर इंसान जहाँ भी हो बाप की कमी महसूस होती है। जाता घर का एक फ़र्द है, पर वो एक फ़र्द अपने साथ घर के सभी फ़र्दों को ले जाता है। सब जैसे कैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन महानूर, उसकी ज़िंदगी तो जैसे कहीं रुक सी गई थी। क्या ज़िंदगी भी कभी रुकती है? नहीं, ज़िंदगी नहीं रुकती, इंसान रुक जाता है। पता है कब? जब वो थक जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तब तब वो रुक जाता है। और फिर वो बस ये चाहता है कि वो रुक जाए, बस यहीं, ऐसे ही। जब इंसान टूट जाता है तो सब ख्वाब, ख्वाहिशात किरची किरची हो जाते हैं। जब वो टूटता है तो उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। पर क्या ज़िंदगी ऐसे जी जाती है?
نہیں، بالکل نہیں۔ زندگی میں ہم جب تک ٹوٹتے نہیں، ہم زندگی کو سمجھتے نہیں۔ سمجھنے کے لیے ٹوٹنا پڑتا ہے اور پھر ٹوٹ کر جڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ٹوٹ کر جڑتا نہیں، جو دوبارہ اٹھتا نہیں، وہ تو بزدل ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ بیوقوف، کیونکہ ایک بار ٹوٹنے پر ہی وہ ہار مان جاتا ہے، پھر تو وہ بزدل ہے۔ انسان وہ ہے جو ٹوٹ کر جڑے اور پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہو، دوبارہ خود کو تیار رکھے کہ زندگی میں آنے والی ہر تکلیف، ہر آزمائش کو وہ فیس کرے گا، اور وہی ایک مضبوط انسان ہے۔ ماہنور کو کھانا دے آئی تم؟ جی امی، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تم اصرار تو کرتی نا؟ میں نے کیا تھا امی، پر آپ جانتی ہیں ماہنور اپنی بات کی کتنی پکی ہے۔ اگر ایک بار اس نے انکار کر دیا، مطلب اصرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئرہ نے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے کھانے کی طرف اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ پیچھے لے لیے۔ امی، آپ تو کھائیں نا۔ آئرہ نے انہیں دیکھا، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ کیا ماں کے حلق سے نوالا اترے گا جب اس کے بچے بھوکے ہوں؟ جویریہ کی بات پر آئرہ انہیں دیکھتی رہی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ ماہنور کی بے رخی سہ نہیں پا رہی تھی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا وقت لگے گا پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ نے ان کے کندھے کو تھپ تھپائے دلاسا دیا۔ آج تم پھر لیٹ آئی ہو؟ جویریہ زینب سے مخاطب ہوئی، جو ابھی کالج سے واپس آئی تھی۔ بیگ چیئر پر رکھ کر وہ دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں خود لیٹ نہیں آتی امی، ہو جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن سے ہماری ایکسٹرا کلاسز چل رہی ہیں، زینب نے نارمل انداز میں کہا اور جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ تمہارے ابا کو پسند نہیں تھا تمہارا دیر سے گھر آنا؟ اس بار جویریہ کی آواز میں نرمی تھی۔ زینب نے گہرا سانس لیا۔ میں کوشش کروں گی جلدی آنے کی۔ اس نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ آپ ہی نہیں آئی؟ زینب نے نظریں اٹھائے جویریہ کو دیکھا اور پھر آئرہ کو۔ نہیں، جویریہ نے بتایا۔ زینب اچانک چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو زینب؟ کھانا کھاؤ۔ جویریہ فکرمند نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آتی ہوں امی، آپ ہی سے مل لاؤں۔ زینب بغیر مڑے اونچی آواز میں بولی۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اوپر والے پورشن میں آئی۔ قدم بڑھاتے اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور پیچھے کی طرف ہوئی۔ یقیناً کمرہ آج بھی لاک تھا۔ چند قدم بڑھا کر اس نے شیلف کے پاس پڑی چابی اٹھائی اور دروازہ کھولا۔ کمرہ پورا روشن تھا۔ اس نے پورا کمرہ تلاشا۔ ماہنور کہیں نظر نہیں آئی۔ باتھ روم کی طرف بڑھ کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے دروازہ کھولا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں وہ ٹیرس میں چیئر پر بیٹھی تھی، پاؤں کو ایک ساتھ جوڑے وہ خود میں سمٹی ہوئی کوئی بچی لگ رہی تھی۔ زینب آگے بڑھ کر اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ البتہ ماہنور کا چہرہ دوسری جانب تھا، جہاں نیچے سے پورا گارڈن واضح ہو رہا تھا اور زینب کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ محسوس کر چکی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے، پر اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ ہی آخر کب تک ایسا رہے گا؟ اس نے جیسے بے بسی سے کہا۔ ہاں، وہ تنگ آ چکی تھی اپنی بہن کو اس طرح دیکھ کر۔ وہ ایسی تو نہیں تھی؟ آپ ہی، وہ نیچے اس کے پاؤں میں آ کر بیٹھی۔ ماہنور نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ ہم آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے، نہ باہر نکلتی ہیں نہ کھانا کھاتی ہیں۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ کیا یہ سب کرنے سے ابا واپس آ جائیں گے؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہے ابا کے جانے کا؟ کیا امی کو دکھ نہیں ہے جو دن رات ان کے لیے روتی ہیں؟ وہ تو اکیلی پڑ گئی ہیں، پر پھر بھی آپ ہی سب نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کے اس طرح کمرے میں رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دکھ آپ کو ہے؟ ہاں، نہیں آپ ہی، دکھ سب کو ہے۔ ماہنور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ادا کیے آخری جملے پر وہ سیدھی ہوئی۔ اپنے پاؤں زمین پر رکھ کر اس نے ایک نظر زینب پر ڈالی، جو اس کے قدموں میں بھیگی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ زینب بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم زینب؟ ہاں، میرا اور تم سب کا دکھ ایک جیسا ہے۔ جتنا دکھ مجھے ہے اتنا ہی تم لوگوں کو ہے، کیا واقعی؟ ماہنور سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ زینب بس اسے دیکھے گئی، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا تم میری طرح ابا کو ہنستا ہوا چھوڑ گئی تھی؟ کیا تم میری طرح باہر تھی؟ کیا تم نے ابا سے باتیں نہیں کی تھی؟ کیا تمہیں ابا کی بات کے بارے میں کوئی علم نہ تھا؟ تم نے میری طرح اپنی خوشی کے دن پر اپنے باپ کا جنازہ نہیں دیکھا تھا؟ آخری جملے میں ماہنور کی زبان لرز گئی، آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ باہر دروازے پر کھڑی جویریہ کا جسم کانپا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی،
ہاتھوں میں پکڑی ٹرے انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ تو نہ جانے کتنی ہمت جمع کر کے اس کے لیے کھانا لے آئی تھی، پر اس کی باتیں انہیں ہمت نہ ہوئی اس کا سامنا کرنے کی۔ وہ غلط نہیں تھی، اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ جویریہ کو بے حد افسوس ہوا، کاش انہوں نے زینب کی بات مان کر ماہنور کو پاشا کی طبیعت کے لیے بتایا ہوتا۔ میرا دکھ تم نہیں سمجھو گی، کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی نہیں، سب نے غلط کیا میرے ساتھ، یہاں تک کہ ابا نے بھی۔ جن سے میں طبیعت کا پوچھتی تھی تو وہ بآسانی جھوٹ بولتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اور امی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، انہیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں مجھے ہر چیز سے محروم رکھا؟ کیا میں باہر جا کر اتنی پرائی ہو گئی تھی؟ وہ روتے ہوئے شکایت کر گئی، آنسو گالوں پر بہہ چکے تھے۔ اب وہ آ کر بیڈ پر بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اب وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ جویریہ باہر صوفے پر اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی، اپنی بیٹی کی سسکیوں کی آواز سن رہی تھی۔ آنکھیں ان کی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ بامشکل خود کو ہمت دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ماہنور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے جویریہ کی روح کانپی۔ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا، روح تک کانپ جاتی ہے اس کی تکلیف دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر جویریہ نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اسے گلے لگایا۔ جویریہ کھڑی تھی جبکہ ماہنور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماہنور نے ان کے گرد بازو لپیٹے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب ابھی تک ٹیرس میں کھڑی تھی، وہ خود اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ بامشکل تو اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جویریہ اس کے بالوں کو پیار سے سہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دل کھول کر رو دی تو ان سے الگ ہوئی اور شکایتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے، ناک اور آنکھیں ہمیشہ کی طرح رونے کی وجہ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ نے کیوں مجھے نہیں بتایا امی؟ اس نے پوچھا۔ جویریہ نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو میری جان، میں گناہ گار ہوں تمہاری، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ جویریہ کی آواز میں اداسی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتی گئی اور پھر اپنے آنسو صاف کیے۔ کھانا کھا لو ماہنور، جویریہ نے التجا کی۔ آپ کھلائیں گی تو کھاؤں گی، ماہنور نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ضرور، میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ جویریہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زید ایک تعمیراتی سائٹ پر ایک خاکہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کمپنی کے نئے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ اللہ اللہ، یہ کب ہوا؟ کچھ دیر کال پر اگلے بندے کی باتیں سننے کے بعد وہ بولا، 1 ہفتہ ہوا ہے شاید، مجھے بھی آج پتہ چلا ہے۔ اگلے بندے نے کال پر کہا، ہاں یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کال پر بات کرنے کے بعد اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ کچھ دیر میں اس نے گاڑی عین گھر کے سامنے روکی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ پورا لاؤنج آج بھرا ہوا معلوم ہوا تھا۔ بی جان سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ سائمہ اور فائزہ بھی تھی۔ آج فائزہ کے گھر والے آئے تھے، اس کی 2 بہنیں اور ان کے بچے بھی۔ ایک نظر لاؤنج میں دوڑاتا وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں عبور کرتا وہ اپنے کمرے میں گیا۔ دراز سے فائل اٹھائے وہ اب نیچے کی طرف بڑھا اور اسی اسپیڈ کے ساتھ وہ باہر نکل کر آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ زید ہمیشہ اپنا ہر کام خود کرتا تھا، پھر وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ خود کرنا پسند کرتا تھا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، وہ اپنی جوتی مبارک تک خود سیلتے تھے۔ ہماری بیوی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بی بی فاطمہ، وہ اپنے گھر کے پورے کام خود کیا کرتی تھی، تو پھر ہم کیوں اپنے کام خود نہیں کرتے؟ کیوں ہم دور کے حساب سے چل رہے ہیں؟ یہ زید تھا نا؟ فائزہ کی بہن کرن بولی۔ ہاں، فائزہ نے بتایا، بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، ہم نے تو جب دیکھا تھا تو بہت چھوٹا تھا۔ انہوں نے تبصرہ کیا۔ ہاں، اب وقت کے ساتھ بچے بڑے تو ہوں گے نا، بی جان نے نارمل انداز میں کہا۔ بی جان، آپ شادی نہیں کروا رہی کیا زید کی؟ شادی کی عمر تو ہو گئی ہے اس کی، فائزہ کی دوسری بہن سومیہ بولی۔ بس جب زید چاہے، ابھی تو اسے کوئی دلچسپی نہیں شادی میں، شادی کی بات کرو تو ٹال دیتا ہے۔ وہ تو ٹالتا ہی رہے گا، آپ اس پر تھوڑا دباؤ ڈالیں، مان جائے گا آہستہ آہستہ۔
انہوں نے مزید بات کو بڑھایا، ہمیں بھی اتنی جلدی نہیں، اور پھر لڑکی بھی تو نہیں ملی۔ سائمہ چچی نے بیچ میں مداخلت کی، لڑکی کی فکر نہ کریں آپ، میری مایا ہے نا، اور پھر دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، کرن نے بے تکلفی سے کہا۔ ان کی اس بات پر سائمہ چچی ہنسے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ بی جان کو اس کی یہ بات کافی ناگوار گزری تھی۔ ان کی بیٹی ابھی 18 سال کی تھی، جبکہ زید 26 سال کا تھا۔ بی جان نے اپنے بیٹوں کی شادی ان کی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کروائی تھی، اور پھر زید تو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ کیسے اس کی شادی ایسی لڑکی سے کرواتی جو میچور بھی نہ ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ باجی؟ مایا تو بہت چھوٹی ہے زید سے۔ ان کی کہی گئی بات پر فائزہ چچی نے حیرت سے کہا، تو کیا ہوا؟ کچھ ہی سالوں کا تو فرق ہے۔ پھر بھی باجی، زید اور مایا کا جوڑ نہیں ہے، مایا بچی ہے، جبکہ زید بہت سنجیدہ ہے۔ فائزہ چچی کہے بغیر نہ رہ سکی، وہ ان کی بہن تھی، پر فائزہ چچی کی تو عادت تھی، جو بات ہوتی تھی وہ منہ پر کہہ دیتی تھی، پھر سامنے بہن ہو یا کوئی اور۔ میں کب سے پوچھ رہی ہوں زوبیہ تمہارا، سومیا نے اسے دیکھتے کہا، جو ابھی زینے عبور کر کے آئی تھی۔ ان کے پاس آ کر وہ اپنی دونوں خالاؤں سے ملی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کہاں گم رہتی ہو لڑکی، کوئی خبر ہی نہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ لاپتاؤں کی تو خبر ہوتی ہے نا، پھر میری بھی ہونی چاہیے، اور پھر خبر بھی لوگوں کے ذریعے پہنچتی ہے، تم لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ ہمیں خبر کیسے پہنچائیں گے؟ زوبیہ کی بات پر سومیا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔